द किंग मस्ट रूल फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल। एक बादशाह की कोटेशन है जो कि उसने सच साबित की। जब उसका बेटा आदिल शाह आगरा की गलियों में हाथी पे सवार होकर गश्त कर रहा था तो उसकी नजर एक घर पे पड़ी। घर की चारदीवारी तो छोटी थी, अंदर एक औरत नहा रही थी। आदिल शाह की नजर उस औरत के जिस्म पर पड़ी और उसकी तरफ टिकटिकी लगाकर देखने लगा। औरत को जब महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है तो औरत भागकर अंदर चली गई। बाद में जब उसको पता चला तो उसने कहा कि मैं तो खुदकशी कर लूंगी, कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे किसी गैर महरम ने देख लिया है। जब उसके हस्बैंड को पता चला तो उसने उसको दिलासा दिया और कहा कि मैं बादशाह के पास कंप्लेंट लेकर जाऊंगा, ये बादशाह का बेटा है। उसका हस्बैंड जब बादशाह के पास कंप्लेंट लेकर गया, बादशाह ने जब सुना, दरबार लगाया, तो बादशाह ने फैसला दिया कि मेरी बहू यानी मेरे बेटे की बेगम आदिल शाह की बेगम को उसी तरह उसके घर में नंगी हालत में बिठा दिया जाए और इस औरत के हस्बैंड को कहा जाए कि वो उसी तरह हाथी पर सवार होकर उसको देखे और फिर जिस तरह आदिल शाह ने उसकी बीवी को पान मारा था उसी तरह पान आदिल शाह की बीवी को ये भी पान मारे। लेकिन जब उस आदमी ने ये फैसला सुना तो सारा दरबार भी हैरान रह गया कि ये कैसा फैसला है कि बादशाह ने अपनी बहू के मुतल्लिक ये कह दिया। तो वो शख्स खुद ही परेशान हो गया और उसने बादशाह से कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। तो नाज़रीन, द किंग मस्ट रूल फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, ये साबित किया कि बादशाह अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा करता है। इस बादशाह का नाम था शेर शाह सूरी और ये बरसगीर में इसने 1540 से 1545 तक हुकूमत की। अगर हम इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो इसमें से तुगलक, लोदी, खिलजी, मुगल, गौरी, गजनवी, तो इन तमाम सल्तनतों में बेहतरीन हुकूमत जो जिसने की उसका नाम था शेर शाह सूरी। जिस तरह अगर हम अरबों की हिस्ट्री में देखें तो बनु उमैया, बनु अब्बास में बाज़ लोगों ने 50-50 साल हुकूमत की, लेकिन 2.5 साल हुकूमत करने वाला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मुकाबला आप किसी से भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस से अंग्रेज भी मुतासर हुए बगैर ना रह सके। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद खान था, बाज़ बुक्स में उनके डेट ऑफ बर्थ 1472 है, बाज़ में 1473 है, बाज़ में 1486 है, लेकिन एस.एम. इकराम ने द मुस्लिम रूल इन इंडिया में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1489 लिखी है। बाज़ बुक्स में उनका जाए पैदाइश जो है वो पंजाब के ज़िला होशियारपुर में लिखा है, बाज़ में दिल्ली के इलाके फिरोज़ा में, और ज़्यादातर में यही लिखा है कि बिहार के इलाके ससराम में वो पैदा हुए। शेर शाह सूरी के दादा बहलोल लोदी के ज़माने में इंडिया में माइग्रेट हुए। लोदी जो बेसिकली पठान थे और इनकी ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पठानों को अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में सेटल किया जाए। पठानों को वो इंडिया में लेकर आते और यहाँ पर उनको जागीरें अता करते। इस तरह इनके दादा काबुल से बरसगीर में आए, बिहार में सेटल हुए और बिहार में उसके वालिद हसन खां को जागीर अता की गई। हसन खां की 4 बीवियां थीं। शेर शाह सूरी उनकी सबसे पहली बड़ी बीवी में से सबसे बड़े बेटे थे। हसन शाह के 8 बेटे थे, लेकिन हसन शाह ससराम में जागीर उसको दी गई थी और उस पर वो काम करता था। थोड़े ही अरसे बाद शेर शाह सूरी को उसकी स्टेप मदर की वजह से ससराम को छोड़कर जौनपुर जाना पड़ा। जौनपुर जाकर उसने तालीम हासिल की। वहाँ पर जाकर इसने फारसी और अरबी में महारत हासिल की। इसके अलावा उसने वहाँ पर बोस्तान, गुलिस्तान, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, सिकंदरनामा ये बुक्स पढ़ी और इन बुक्स के पढ़ने से वो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक और इन तमाम लोगों से जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे मुतासिर हुए। लिहाजा थोड़े ही अरसे के बाद जौनपुर के राजा ने बाप और बेटे के दरमियान सुलह कर दी और बेटा दोबारा ससराम आ गया
اور سسرام میں آنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی جاگیر کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی جاگیر کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں جاگیر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ پانی تاریخ شیر شاہ سوری میں لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی جاگیر میں اتنی ڈیولپمنٹ کی کہ دوسروں کی نسبت اس کی جاگیر جو تھی وہ بہت زیادہ ترقی کر گئی۔ لیکن پھر اس کی اسٹیپ مدر ان کے درمیان میں آ گئی اور اسٹیپ مدر نے اس کے باپ حسن کو مجبور کیا کہ اس کو دوبارہ سسرام سے نکال دو اور اس کی جگہ اس کے بیٹے سلیمان کو رکھا جائے۔ شیر شاہ سوری ایک مرتبہ پھر سسرام سے نکل گئے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ آگرہ چلے گئے اور اپنے والد کی وفات کے بعد وہ دوبارہ سسرام آئے، لیکن سسرام مدد نے اس کو جگہ نہ دی۔ پھر وہ سسرام سے بہار چلے گئے۔ 1522 میں وہ بہار کے بہار خان لوہانی کے آزاد رولر جو تھے اس کے پاس چلے گئے اور وہاں پر جا کر اس کی سروس شروع کر دی۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن وہ اپنے بہار خان لوہانی کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ شیر شاہ سوری جو کہ اس وقت تک فرید خان تھا، فرید خان نے شیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیر اس کے رولر پر اٹیک کرتا، شیر شاہ سوری نے شیر کو ختم کر دیا۔ جب شیر کو قتل کر دیا تو روحانی نے اس کو شیر شاہ کا ٹائٹل دیا، جس کی وجہ سے اس کو فرید خان سے شیر شاہ سوری کا ٹائٹل دیا گیا۔ پھر بہار خان نے اس کو اپنے مائنر بیٹے جلال خان کا ٹیوٹر مقرر کر دیا۔ شیر شاہ سوری اس کے بیٹے کا ٹیوٹر بن گیا، لیکن 1527 میں وہ بہار خان لوہانی کی نوکری چھوڑ کر آگرہ چلا گیا اور بابر کی فوج میں سروس کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ شیر شاہ سوری نے بہار پر سروس کی تھی، لہٰذا بابر نے جب بہار پر اٹیک کیا تو شیر شاہ سوری نے کافی اس کی مدد کی، لیکن بہت شیر شاہ سوری کو اس کے باپ کی جاگیر واپس دلوا دی سسرام پہ جو اس کی تھی۔ لیکن 1528 میں شیر شاہ سوری بابر کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے ماسٹر بہار خان لوہانی کے پاس چلا گیا۔ 1529 میں بہار خان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بیوی ددو بی بی جو تھی اس نے شیر شاہ سوری کو بہار کا ڈپٹی گورنر بنا دیا۔ ایک سال بعد اس کی وفات ہو گئی تو شیر شاہ سوری 1537 میں بہار کا گورنر بن گیا۔ یوں بہار کے بعد اس نے چنار کا قلعہ فتح کیا۔ جب اس نے چنار کا قلعہ فتح کیا تو اب مغلوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو گیا تھا۔ 1531 میں ہمایوں نے شیر شاہ پر اٹیک کیا، لیکن اسی دوران ہمایوں کو کسی اور مہم پہ جانا پڑا تو ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک عارضی معاہدہ ہوا اور معاہدے کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کو کچھ ٹائم مل گیا۔ جب شیر شاہ سوری کو ٹائم مل گیا تو اس دوران بنگال کے دوسرے جتنے نواب اور سردار تھے وہ شیر شاہ سوری کی ابھرتی ہوئی پاور سے کافی جیلس ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے محمد شاہ سے مدد مانگی۔ یوں بنگال کے جتنے نواب، سردار اور محمد شاہ نے مل کر 1534 میں سوراج گڑھ میں شیر شاہ سوری سے مد مقابل آئے، لیکن 1534 میں شیر شاہ سوری نے تمام نوابوں، سرداروں کو رون دیا اور ایک وکٹوریس کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ اسی دوران گجرات میں ہمایوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمایوں نے پھر فیصلہ کیا کہ شیر شاہ سوری اپنے بیٹے کو ہمایوں کے ساتھ گجرات میں جو بغاوت تھی اس کو کچلنے کے لیے بھیجے گا، لیکن ہمایوں جب گجرات چلا گیا تو شیر شاہ سوری نے اور پاور حاصل کرنا شروع کر دی۔ یوں ہمایوں جب واپس آیا تو 1539 میں چوسا کے مقام پر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کا مقابلہ ہوا، جس میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ڈیفیٹ کیا، شکست دی تھی۔ پھر 1540 میں ہمایوں نے 1,00,000 فوج اکٹھی کی اور پھر کانوج کے مقام پر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان پھر مقابلہ ہوا، لیکن شیر شاہ سوری نے کانوج کو پھر شکست دی
ہمایوں اتنا دل بردشتہ ہو گیا کہ ہمایوں نے برصغیر چھوڑ کر ایران چلا گیا کیونکہ ایران میں اس کے ننھیال تھے۔ یوں 1540 میں شیر شاہ سوری برصغیر کا بادشاہ رولر بن گیا۔ جب بادشاہ بن گیا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جہلم کے قریب ایک قلعہ تعمیر کیا جس کو قلعہ روہتاس کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے تعمیر کیا کیونکہ اس علاقے کے جو گکھڑ تھے اس سے شیر شاہ سوری کو کافی تنگ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کو یہ بھی ڈر تھا کہ مغل دوبارہ اس رستے سے اٹیک کر میری سلطنت کو ختم نہ کر دیں، لہٰذا اس نے 1442 میں یہ قلعہ، اور یہ قلعہ آج بھی قائم دائم ہے، اور 1997 میں یونیسیف نے انہیں پھر اس کو سب ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اور ہر ایک میں ایک امین تھا، ٹریجر تھا، منصف تھا، ٹور رائٹر ہوتے تھے، پھر پٹواری تھے، چودھری تھے، مقدم تھے۔ یہ وہ جو لوگ جو ہوتے تھے یہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ کرتے تھے۔ ملٹری جو تھی یہ سینٹرلائز ملٹری تھی، برانڈڈ گھوڑے ہوتے تھے، ملازموں کو فکس پے یعنی فوجیوں کو فکس پے دی جاتی تھی، سولجر اور بادشاہ کے درمیان ایک کلوز کنٹیکٹ ہوتا تھا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ لینڈ ریونیو جو آج بھی ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی یہ شیر شاہ سوری کا پیدا کرتا تھا۔ اس نے زمین کی پیمائش اور روپ کے ذریعے کی اور زمین پر ٹیکس 1/3 نافذ کیا۔ یہ کسان پر ذمہ داری تھی کہ آیا وہ کیش دیتا یا کراپس دیتا۔ شیر شاہ سوری نے کہا کہ جب زمین کی اصل مرضی شو کریں لیکن جب ٹیکس کلیکشن کرنا ہو تو پھر اسٹرکٹنس دکھائی جائے۔ پھر اس نے کرنسی انٹروڈیوس کی، کرنسی میں جس کو ہم 4 آنے، 8 آنے، 12 آنے، 16 آنے یا 1 روپے کہتے ہیں، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور ہر کرنسی کے اوپر دیوناگری سکرپٹ میں 4 خلفائے راشدین کے نام لکھے جاتے تھے۔ چاندی کا سکہ جاری کیا، چاندی کے سکے کو روپے، تانبے کے سکے کو رام اور سونے کے سکے کو مہر کا نام انہوں نے دیا۔ یوں برصغیر کے طول و عرض میں فوجی، سویلین، جسٹس، ہر فیلڈ میں انہوں نے ریفارم کی، لیکن 1545 میں جب انہوں نے قلعہ قلندر کا محاصرہ کیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کی ایک رقاصہ تھی، یہ اس رقاصہ تھی، لیکن اسی دوران ایک گھوڑا پھٹا اور اس گھوڑے کے پھٹنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گیا، اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دنوں کے بعد شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو 5 سال کا یہ شارٹ پیریڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلام شاہ سوری بادشاہ تو بنا، لیکن وہ باپ کے نقش قدم پر نہ چل سکا۔ جلد ہی مغلوں نے دوبارہ سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ یوں 1555-56 میں ہمایوں واپس آ کر سوریوں کے ساتھ پھر لڑائی ہوئی اور ہمایوں نے دوبارہ اپنی سلطنت پہ قابض ہو گیا۔ خدا حافظ۔